الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو اس میں تھی کہ اگر شرط متعدد ہوں اور جزا ایک ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ایک تو بحث یہ تھی کہ ایک جملے کا منطوق اور دوسرے کا مفہوم آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ ٹکر ختم کرنے کے لیے ہمیں دو تصرف میں سے کوئی ایک تصرف کرنا پڑے گا، یا تو ہر ایک جملے شرطیہ میں علت کو ہم علت تامہ نہ مانیں، بلکہ ہم یہ کہیں دونوں علتیں ملیں گی تو یہ جزا پوری ہوگی۔ تو جب دونوں علتیں مل کر جزا کو پورا کریں گے پھر ٹکر نہیں ہوگی، کیونکہ ایک شرط کے حاصل ہونے سے جزا والا حکم مکسر والا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ یا دوسرا تصرف یہ تھا کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ جو علت بیان کی گئی ہے ہر ایک جملے میں، یہ علت منحصرہ نہیں ہے اس جزا کے لیے، یعنی کسر کے لیے، ٹھیک ہے، خفی الجدران، ٹھیک ہے، یہ علت منحصرہ نہیں ہے، بلکہ اگر خفی الجدران نہ بھی ہو، خفی الاذان ہو گیا تو بھی نماز کسر ہو جائے گی۔ تو جب علت منحصرہ نہیں ہوگی تو بھی جملے شرطیہ کا مفہوم نہیں ہوگا، تو فقط ہمارے پاس منطوق بچے گا، جبکہ ٹکرانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک منطوق تو ہے، دوسرا مفہوم ہے ہی نہیں، نتیجے میں ٹکر نہیں ہوگی۔ دوسرا امر جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے تداخل اسباب و مسببات کے بارے میں، کہ آیا اسباب اور مسببات ایک دوسرے میں تداخل کریں گے یا تداخل نہیں کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ تداخل اسباب کا پہلے ہمیں مطلب سمجھاؤ، پھر تداخل مسببات کا بھی مطلب سمجھاؤ، اس کے بعد اپنا نتیجہ اور اپنا نظریہ ہمیں بتاؤ کہ آپ تداخل کے قائل ہیں یا تداخل کے قائل نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں تداخل اسباب کا مطلب یہ ہے کہ دو سبب مل کر ایک وجوب کی جو ہے تقاضا کرتے ہیں، اور اس وجوب میں دونوں سبب کیا کرتے ہیں، اثر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایک ہی کام انجام دے دو تو کافی ہے۔ فرض کریں، ایک مثال دوں، آپ کو فقہ کہتی ہے جب آپ نیند سے اٹھیں فتوضأ تو آپ وضو کریں، پھر آپ کو فقہ کہتی ہے اذا بلت فتوضأ، جب آپ پیشاب کریں تو آپ کیا کریں، وضو کریں۔ آپ رات کو سو کر صبح کو اٹھے، ٹھیک، ڈائریکٹ واش روم گئے، پیشاب بھی کیا، اب باہر آ کے وضو کرنا چاہتے ہیں، تو پیشاب بھی سبب وضو ہے، نیند بھی سبب وضو ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں سبب ایک دوسرے میں تداخل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ دونوں ایک ہی وضو کو چاہتے ہیں، اور اگر ہم تداخل کے قائل نہیں ہوئے تو مشاہد، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کو دو وضو کرنے پڑیں گے، ایک نیند کے لیے اور ایک جو ہے کیا ہے جناب اس پیشاب کے لیے۔ یہ تو تداخل اسباب کی بات تھی۔ تداخل مسببات کا مطلب کیا ہے؟ تداخل مسببات کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو آپ پر بظاہر دو مرتبہ واجب ہوا ہے، اگر ایک مرتبہ انجام دینے سے آپ کی ذمہ واری اتر جاتی ہے تو گویا کہ مسببات آخر آپس میں کیا ہو گئے، داخل ہو گئے، لیکن ایک مرتبہ اس کام کو انجام دینے سے پھر بھی آپ کو دین کہتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، تو معلوم ہوا کہ وہ مسبب ایک دوسرے میں داخل نہیں ہے۔ بیٹا اسباب گویا کہ ایک قسم کی علت، یعنی وہ چیز جو علت ہے اس کو آپ کیا کہیں گے، اسباب۔ اس علت کی وجہ سے جو حاصل ہونے والی چیز ہے اسے کیا کہتے ہیں، مسبب۔ مثلا پانی اگر آپ کپڑے پہ گراتے ہیں تو یہ پانی کا گرانا سبب ہے کہ کپڑا گیلا ہو جائے، گیلا ہونا مسبب ہو جائے گا، اور پانی کا گرانا جو ہے کیا ہے وہ سبب ہو جائے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم بحث کرتے ہیں کہ مسببات ایک دوسرے میں داخل ہوں گے یا نہیں، اگر ہم تداخل اسباب کے قائل ہو گئے مشاہد، تو پھر مسببات والی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ چار سبب ہوئے، چاروں جو ہے کیا ہے ایک دوسرے میں داخل ہو کے ایک ہی کام کو طلب کرتے ہیں، پھر تو مسببات مختلف ہیں ہی نہیں۔ مثلا
نیند اور پیشاب اور ریح یہ تینوں مل کر ایک ہی وضو کو واجب کرتے ہیں، تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ ایک وضو کی وجہ سے دوسرا وضو ساقط ہے؟ نہیں۔ اگر تداخل اسباب کے قائل نہیں ہوں گے تو پھر نوبت آتی ہے تداخل مسببات کی، کیا یا مسببات داخل ہوتے ہیں یا مسببات داخل نہیں ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی وعلیکم السلام جی ادا، یہ جو ہم اسباب کو دیکھتے ہیں نا، یہ جو ہم اسباب کو دیکھتے ہیں کہ اسباب آیا ایک دوسرے میں تداخل کرتے ہیں یا نہیں، علامت حقیقت و مجاز میں سے ایک علامت بیٹا کیا تھی؟ تبادر، یعنی ایک لفظ کے سننے سے ہمارے ذہن کا کسی معنی کی طرف جانا، ٹھیک؟ تو تبادر ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسباب ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے، بات واضح ہوگی۔ باقی رہی بات یہ کہ مسببات کی کہ وہ داخل ہوتے ہیں یا وہ داخل نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں بظاہر وہاں پر بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی آپس میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ ہمارے پاس ایک قانون ہے، الاشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی۔ بھائی جب آپ کو یقین ہے کہ میرا ذمہ جو ہے کیا مشغول ہے، تو یہ ذمے کا مشغول ہونا تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایسا کام انجام دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ اس کام سے بری و ذمہ ہو گئے۔ آپ نیند کر کے اٹھے، نماز کا ٹائم بھی ہے، آپ کو یقین ہے کہ مجھے وضو کرنا ہے، پھر واش روم سے ہو کے آپ کو یقین ہے کہ مجھے وضو کرنا ہے، گویا کہ آپ کا ذمہ دو جو ہے کیا ہے وضو کے ساتھ مشغول ہو گیا۔ اب ایک وضو کرنے سے ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا میرا ذمہ فارغ ہو گیا یا نہیں، میں بری و ذمہ ہوا یا نہیں، تو یہ قانون کہتے ہیں کہ آپ بری و ذمہ نہیں ہیں، بلکہ آپ کو جو ہے کیا ہے ڈبل وضو کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر کہیں پر کوئی دلیل آ جائے تداخل مسببات پر تو ہم اس دلیل کو مانیں گے، اگر دلیل نہیں ہے تو ہم مسببات میں بھی تداخل کے قائل نہیں ہیں۔ اس کے بعد 3-4 مثالیں دیتے ہیں کس کی؟ تطبیقات کی، جس پہ یہ اپنا 10 فٹ ہوگا، تو انشاءاللہ وہ تطبیقات آپ حل کر کے آئیں گے، اگر کہیں گے تو میں آپ کو ترجمہ کر کے دوں گا۔ الثانی، انہوں نے مشاہد صاحب فرمایا تھا کہ ینبغی تنبیہ علی امرین، 2 امر پر تنبیہ کرنا بہتر ہے۔ اس میں سے پہلا امر کیا تھا؟ اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، دوسرا فی تداخل الاسباب والمسببات، اسباب اور مسببات کا تداخل کے بارے میں ہے، وہ عدم تداخل، یا تداخل نہیں ہوگا، بھائی یا تداخل ہوگا یا تداخل نہیں ہوگا۔ خوب، البتہ یہ بیٹا یہ جو تداخل والی بحث ہے یہ اس وقت جاری ہوگی جب ہم دونوں سببوں کو جو کیا ہے سبب مستقل مانے، ٹھیک ہے؟ سبب منحصر نہ مانے تو یہ بحث جاری ہوگی۔ اذا تعدد السبب واتحد الجزاء، جب سبب متعدد ہو اور جزا ایک ہو، کما اذا قال، جیسے کہے کون؟ فقیہ، اذا بلت فتوضا، جب پیشاب کر تو وضو کرو۔ بیٹا اذا شرطیہ ہے، بلت کیا ہے؟ شرط، شرط کو آپ سبب بھی کہہ سکتے ہیں، فتوضا یہ کیا ہے؟ جزا۔ وَإِذَا نُمْتَ، اور جب تم سو جاؤ، سو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سو کے اٹھو، فتوضا تو وضو کرو۔ اب دونوں میں بیٹا تمیز کیا ہے؟ یہ دونوں میں جزا کیا ہے؟ وضو۔ فَيَقَعُ الْكَلَامُ، تو یہاں پر گفتگو اور بحث واقع ہوتی ہے فی تداخل الاسباب، اولا پہلے تو یہ کہ آیا اسباب ایک دوسرے میں داخل ہوں گے یا نہیں، وتداخل المسببات ثانیا، دوسرے نمبر پہ پھر تداخل مسببات کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ والمراد من تداخل الاسباب وعدم تداخل، کہتے ہیں تداخل اسباب اور عدم تداخل اسباب سے مراد کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر بیٹا مراد کی طرف جائے گی، وہ مراد کیا ہے؟ ان سببین، بھائی یہ جو 2 سبب ہیں، کون سا؟ ایک نیند اور دوسرا پیشاب، حل یقتضیان وجوبا واحدا، کیا یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں ایک ہی وجوب کا، یعنی ایک ہی وضو آپ پر واجب ہے، فیتداخلان فی التاثیر، تو پھر نتیجے میں یہ دونوں بیٹا سبب جو ہے
اثر کرنے میں داخل ہو جائیں گے ایک دوسرے میں، یعنی وضو کے واجب ہونے میں بلتبی اثر کر رہا ہے اور نمتبی اثر کر رہا ہے، او یقتضیان وجوبین، یا یہ دو سبب دو وجوب کی تقاضا کرتے ہیں، تو پھر اگر دو وجوب کی تقاضا کرتے ہیں مشاہد، تو یہ اسباب فلا یتداخلان، ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گے۔ والمراد من تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات، اور تداخل مسببات اور عدم تداخل مسببات سے مراد کیا ہے؟ وہ مراد یہ ہے ان الاتیان بطبیعت مرتن، طبیعت یعنی وہ کام جس کے بارے میں بھائی وہ امر آیا ہے یا وہ سبب آیا ہے، اس کو ایک مرتبہ انجام دینا، حل یکفی، کیا کافی ہے، فی امتثال کلا الوجوبین، کہ دونوں وجوب کی اطاعت ہو جائے ایک ہی مرتبہ انجام دینے سے، او لابد من الاتیان بطبیعت مرتین، یا یہ کہ اس طبیعت کو دو مرتبہ انجام دینا ضروری ہے۔ ولا یخفا، یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہیے، ان البحث فی خصوص تداخل المسببات وعدمہ، بالتحقیق بحث کرنا خاص طور پر تداخل مسببات کے بارے میں اور عدم تداخل کے بارے میں، مبنیون، یہ متوقف ہے، علی ثبوت عدم تداخل فی الاسباب، جب تداخل فی الاسباب ثابت نہ ہو تو پھر ہم وہ بحث کرتے ہیں۔ بھائی فرض کریں مہمان بیٹھا ہے تو ہم بحث کریں گے کہ مہمان کو کھانا کھلانا چاہیے یا نہیں کھلانا چاہیے، لیکن اگر مہمان ہی چلا جائے پھر کھانے کھلانے کی بحث کریں گے؟ تو اس طریقے سے کہتے ہیں اگر تداخل اسباب کی بات ہو گئی پھر تو وہ چاہتے ہی ہم سے ایک عمل ہے، دو عمل چاہتے ہی نہیں ہے، مسبب کہتے ہیں اس عمل کو، ٹھیک ہے، جب اسباب کہتے ہیں ایک عمل چاہیے پھر تو تداخل مسببات کی بات ہی نہیں ہوگی۔ کما ان البحث فی تداخل، جس طریقے سے یہ تداخل والی بحث مطلقاً چاہے تداخل اسباب کی ہو چاہے تداخل مسببات کی ہو، یجری، یہ جاری ہوگی، اذا امکن تکرار الجزاء، جب جزا کو تکرار کرنا بیٹا کیا ہو؟ ممکن ہو، یعنی دو مرتبہ وضو کرنا جیسے ممکن ہے 3 مرتبہ وضو کرنا ممکن ہے، وَإِلَّا، لیکن اگر جزا قابل تکرار نہیں، جزا کہتی ہے میں ایک مرتبہ وجود میں آ سکتی ہوں، وَيَسْقُطُ الْبَحْثُ، پھر بھی یہ تداخل والی بحث جو ہے کیا ہے وہ ساکت ہو جائے گی۔ کہ قتل زید، بھائی زید ایک انسان ہے، آپ کی کورٹ نے فیصلہ دے دیا اس کو قتل کرو، کیوں قتل کریں؟ لکون محاربن، اس لیے کہ وہ کافر حربی ہے، وہ مرتدن فطرین، اور اس لیے کہ وہ مرتد فطری ہے۔ بھائی میرے تو زید کے قتل کے اسباب کتنے ہو گئے؟ 2، ایک حربی ہونا، دوسرا مرتد ہونا۔ اب زید کو اگر آپ حربی ہونے کی وجہ سے قتل کریں گے تو اب زید بچے گا ہی نہیں کہ ہم اس کو جو کیا ہے مرتد کی وجہ سے قتل کریں، ٹھیک۔ فَإِنَّ الْقَتْلَ غَيْرُ قَابِلٍ لِتَكَرُّرٍ، بھائی یہ قتل جو ہے یہ تو تکرر کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، فلا معنی، تو اس مورد میں بھی کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے، للبحث عن تداخل، کہ ہم بحث کریں تداخل میں سبباً او مسبباً، کہ بھائی سبب ایک دوسرے میں داخل ہوگا یا نہیں، مسبب ایک دوسرے میں داخل ہوگا یا نہیں۔ اذا عرفت ذالک، جب آپ نے یہ مقدمہ پہچان لیا، سمجھ لیا، یقع الکلام فی موضعین، تو ہماری گفتگو واقع ہوتی ہے 2 جگہوں پر، الاول حکم الاسباب، اسباب کا حکم، من حیث تداخل و عدم تداخل، تداخل اور عدم تداخل کے لحاظ سے، والمتبادر عرفاً، مشاہد بھائی وہ چیز جو عرفاً جس کا ہمیں تبادر ہوتا ہے دونوں قضیوں سے، اذا بلت فتوضا واذا نمت فتوضا، وہ عدم تداخل، تبادر ہمارا کس کی طرف جاتا ہے کہ بھئی تداخل نہیں ہوگا اسباب کا، نمت چاہتا ہے میرے لیے وضو کرو، بلت چاہتا ہے میرے لیے وضو کرو، بمعنی ان کل شرط، اس کا مطلب یہ کہ ہر شرط علت لحدوث الجزاء، وہ علت ہے کہ وہ جزا وجود میں آئے، اعنی الوجوب مطلقاً، بھائی وہ جزا کیا ہے کہ بھائی آپ پر واجب ہے کہ انجام دو، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ سواء وجد الآخر معه ام قبله ام بعده ام لم یوجد، چاہے دوسرا سبب بھی
پہلے سبب کے ساتھ ہو، دونوں ایک ساتھ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ام قبل ہو، یا دوسرا سبب اس سے پہلے واقع ہوا ہو، ام بعد ہو یا اس کے بعد واقع ہوا ہو، ام لم یوجد یا دوسرا سبب واقع نہیں ہوا۔ آپ جب سو کر اٹھے بیٹا تو یہ سونا آپ کو کہتا ہے میرے لیے وضو کرو، چاہے نیند میں پیشاب نکل چکا ہو تو یہ دونوں سبب ساتھ ساتھ ہو گئے، چاہے سونے سے پہلے آپ نے پیشاب کیا ہو، چاہے سونے کے بعد پیشاب کریں یا بالکل پیشاب نہ کریں، نوم تک کہتا ہے میرے لیے وضو کرو۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے بول کیا ہے تو بلتا بھی کہتا ہے میرے لیے وضو کرو، چاہے بلتا سے پہلے آپ سوئے ہیں، بلتا کے ساتھ وہیں آپ کو 2 منٹ نیند آ گئی، ٹھیک ہے، سونے بلتا کے بعد آپ نیند کریں، بلتا اپنی جگہ پہ کہتا ہے میرے لیے بھی وضو کرو۔ وَلَيْسَ لِعَدَمِ تَدَاخُلِ الْأَسْبَابُ مَانًا، کہتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تداخل نہیں ہوگا اسباب کا، اس کی کوئی معنی نہیں ہے الا تعدد الوجوب، مگر یہ کہ وہ وجوب کیا ہے، متعدد ہے، آپ کو بار بار وضو کرنا ہے۔ الثانی، دوسرا مورد جہاں بحث کرنی ہے، حکم المسببات، مسببات کا کیا حکم ہے، من حیث التداخل و عدمہ، اس لحاظ سے کہ وہ آپس میں تداخل کریں گے یا تداخل نہیں کریں گے۔ اے کفایت وضو واحد و عدمہ، کیا ایک ہی وضو کافی ہے یا ایک وضو جو ہے کیا مشاہدہ کافی نہیں ہے۔ وظاہر، بھائی ظاہراً جو ہمیں پتہ چلتا ہے، عدم ظہور القضیۃ فی احد طرفین، یہ جو قضیہ ہے کون سا جس میں سبب کو بیان کیا گیا ہے بیٹا، یہ کسی بھی ایک طرف ظہور نہیں رکھتا، یعنی نہ تداخل میں ظہور رکھتا ہے نہ عدم تداخل میں۔ وتصل النوبۃ الی الاصل العملی، تو پھر نوبت بے معنی باری، تو اب باری پہنچتی ہے کہ ہم عملی طور پر کون سے اصل پر عمل کریں، وہ الاصل عدم سقوط الواجبات المتعددۃ، وہ اصل یہ ہے کہ اگر چند چیزیں آپ پر واجب ہو چکی ہیں بیٹا تو وہ آپ کے گردن سے ساقط نہیں ہوں گی بفعل واحد، ایک کام سے۔ ولو کان ذالک، اگر ہو وہ ایک عمل بقصد امتصال الجمیع، کہ مثلا آپ وضو کرتے ہیں اور نیت مشاہد یہ کرتے ہیں نوم والا وضو بھی کرتا ہوں، بول والا وضو بھی کرتا ہوں، ریح خارج ہونے والا وضو بھی کرتا ہوں، فی غیر ما دل دلیل، ہاں علی سکوتہا بہی، بھائی کچھ ایسی عبادتیں ہیں جہاں پر دلیل آ کے دلالت کرتا ہے مشاہد کہ ایک ہی عبادت سے سب ساقط ہو جائیں گی، وہاں تو ساقط ہو جائیں گی، لیکن فی غیر، اس کے غیر میں کہیں بھی ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت ساقط نہیں ہوگی۔ وہ بے عبارت اخرى، اب دیکھیں ولو کان ذالک، اگر ہو وہ عمل واحد بقصد امتصال الجمیع، ٹوٹل کے اطاعت کی نیت سے، فی غیر ما دل، سوائے ان مورد کے جہاں پر دلیل دلالت کرے علی سقوطہا، کہ بھائی یہ واجبات ساقط ہو جائیں گی، بہی اس فعل واحد سے، بہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی، فعل واحد کی طرف۔ وہ بے عبارت اخرى، دوسرے لفظ میں ہم یوں کہیں الاشتغال الیقینی یقتضی البراءۃ الیقینیۃ، بھائی آپ کا ذمہ یقیناً مصروف اور مشغول ہے چند عبادتوں کے ساتھ، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ یقینی طور پر آپ کیا ہو جائیں، بری و ذمہ ہو جائیں، وہی ہے، اور یہ براءت رہن و تعدد الامتصال، یہ گویا کہ گروی رکھی ہوئی ہے کہ آپ جب تک چند عبادتیں نہیں کریں گے تب تک آپ سے وہ ساقط نہیں ہوں گی۔ نعم دل دلیل، ہاں دلیل نے دلالت کی ہے علی سقوط اغسال متعددۃ بغسل الجنابۃ، کہ اگر آپ پر چند غسل واجب ہیں، بھائی غسل مس میت بھی واجب ہے، مثلا خاتون ہے، غسل مس میت بھی اس پر واجب ہے، غسل حیض بھی واجب ہے، اور غسل جنابت بھی واجب ہے، وہ ایک ہی غسل جنابت کرے گی تو ٹوٹل غسل کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور بے غسل واحد، یہاں کہتے ہیں غسل جنابت کو بھی چھوڑو، کوئی بھی ایک غسل کرو، نوا بہی سقوط الجمیع، غسل کرنے والا نیت کرے اس ایک غسل سے تمام غسل کے ساقط ہونے کی۔ وخرجنا بہذہ نتیجت، خرجنا کا ویسے تو ترجمہ ہے ہم نکلے، لیکن یہاں پر آپ ترجمہ کریں ہم پہنچے اس نتیجے پر، ان مقتضی الاصل العملی، اصل عملی کی تقاضا کیا ہے،
عدم و سکوت الواجبات المتعددہ، بھائی ایک عبادت کے انجام دینے سے متعدد واجبات ساکت نہیں ہوں گے، معلوم یدل دلیل، جب تک کوئی خاص دلیل نہ آئے جو دلالت کرے علی سکوت العبادات یا واجبات، کہ بھائی یہ واجبات ساکت ہو گئے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب یہ اپنا درس تھا تطبیقات کا، بیٹا میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، فٹ پھر آپ خود کرنا۔ اذا وجبت علیہ زکات، جب واجب ہو گئی انسان پر یا مکلف پر زکات، فہل یجوز دفعها الی واجب نفقہ، پھر کیا جائز ہے کہ وہ زکات دے اس بندے کو جس کا نفقہ اس پر واجب ہے؟ زکات مجھ پر واجب ہو گئی، میری بیوی کا بھی نفقہ مجھ پہ واجب ہے، کیا میں اپنی بیوی کو زکات دے سکتا ہوں؟ اذا کان فقیرن، جب وہ جو ہے کیا ہے فقیر ہو بیوی، من جہت الانفاق، بھائی اس کو پھر کیوں دینے میں اعتراض ہے؟ اس لیے کہ انفاق تو اس کا آپ پر واجب ہے نا، تو پھر آپ اس کو کس لحاظ سے دیں گے؟ قال فی الجواہر لا یجوز، جواہر صاحب، جواہر کتاب کا نام ہے، اس کے صاحب جو ہے کیا ہے لکھنے والے نے کہا ہے لا یجوز، جائز نہیں ہے، لکونی لیس ایتاء للزکات، اس لیے کہ یہ تو زکات کا ادا کرنا نہیں ہے۔ زکات اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا فقیر ہو، اس کو نان نفقہ نہ ہو، حالانکہ اس کا تو نان نفقہ مجھ پہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لأصالۃ عدم تداخل الاسباب، اس لیے کہ کہتا ہے کہ اسباب آپس میں داخل نہیں ہوتے۔ چلیں بیٹا یہ بھی بتا دو، یہاں کون سے دو سبب ہیں؟ ایک فقیر ہونا سبب ہے کہ اس کو خرچہ دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ میری بیوی ہے، بیوی ہونا بھی کہتا ہے کہ اس کو نفقہ دیا جائے۔ بس دو سبب ہو گئے، ایک فقر، ایک واجب نفقہ ہونا۔ اگر تداخل اسباب کے قائل ہو جائیں تو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر تداخل اسباب کے قائل نہیں ہوں گے تو اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اذا اجتمع للمستحق سببان، اگر کسی مستحق میں دو سبب جمع ہو گئے، یستحق بہما زکوٰۃ، ان دونوں سببوں کی وجہ سے مستحق ہے کس کا؟ زکوٰۃ کا۔ کل فقر والجہاد، جیسے فقیر ہے یا جو ہے کیا ہے وہ جہاد پہ جا رہا ہے، فی سبیل اللہ، وہ جہاد بھی کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کی خاطر، کسی فضل الرحمن کی خاطر نہیں۔ جاز ان یعطی لکل سبب نصیبا، تو جائز ہے کہ اس بندے کو آپ حصہ دیں، ایک حصہ فقیر کے عنوان سے، دوسرا حصہ مجاہد کے عنوان سے، ٹھیک؟ کیوں؟ لاندراج ہی، اس لیے کہ یہ شخص داخل ہو گیا حین اذن، جب دو سبب اس میں پائے جائے، پھر صنفین، فقراء کی لسٹ میں بھی اس کا نام ہو جائے گا اور مجاہدین کی لسٹ میں بھی اس کا نام ہو جائے گا۔ فَيَسْتَحِقُّ بِكُلِّ مِنْهُمَا، تو نتیجے میں اس شخص کو دو حصے ملنے چاہیے، ایک فقیروں والی لسٹ کا اور ایک مجاہدین کا۔ لیکن اگر آپ تداخل کے قائل ہو گئے مشاہد، تو پھر اسے دو حصے نہیں ملیں گے، پھر اسے ایک حصہ ملے گا۔ 3، اذا وقعت نجاسات مختلفۃ فی البئر، جب کنویں میں متعدد نجاستیں گر جائیں، مثلا کنویں میں بلی بھی گر کر مر گئی، چوہا بھی گر کر مر گیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ سانپ بھی گر کر مر گیا۔ اگر الگ الگ یہ پڑتے تو کنویں سے مثلا سانپ کی وجہ سے 2 ڈول نکالنے پڑتے تھے، چوہے کی وجہ سے 4 ڈول نکالنے پڑتے تھے، بلی کی وجہ سے 10 ڈول۔ اب تینوں اس میں گر گئے، تو اب کیا ہم 2 سانپ والے بھی نکالیں گے، 4 چوہے والے بھی نکالیں گے اور 10 بلی والے بھی نکالیں گے؟ یا بلی والے ہم نے 10 نکال لیے تو اس میں سانپ والے بھی نکل گئے اور جو چوہے والے بھی نکل گئے؟ اگر تداخل کے آپ قائل ہیں تو وہی 10 آپ نکالیں تو کافی ہے، اگر تداخل کے قائل نہیں تو پھر تینوں کی مقدار آپ کو نکالنی پڑے گی۔ لکل نصیب خاص من النضح، ان تینوں چیزوں میں سے ہر ایک کے لیے اپنا خاص حصہ ہے، نضح ہے کنویں کے خالی کرنے میں۔ فہل یجب نضح کل ما قدر او لا، پھر کیا واجب ہے کنویں سے ہر ایک کی مقدار کا پانی نکالیں او لا، یا واجب نہیں؟ آپ کہیں اگر ہم تداخل کے قائل ہو گئے تو پھر ہر ایک کا حصہ نکالنا واجب نہیں، اگر ہم تداخل کے قائل نہیں ہیں تو ہر ایک کا حصہ نکالنا واجب ہے۔ 4، اذا تغیرت اوصاف ماء البئر، جب کنویں کے پانی کی اوصاف تبدیل ہو جائیں، رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو گیا، ومع ذلك وقعت فيه نجاسات، اور اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ کنویں میں کوئی نجاست بھی جا گری،
لہا نصیب من النضح، اس نجاست کے لیے بھی پانی نکالنے کا مثلا جو کیا ہے 10-20 ڈول معین کیے گئے ہیں. فہل یکفی نضح الجمی، پھر کیا واجب ہے کہ پورا کنواں خالی کریں اس سے تبدیلی کی وجہ سے، اور یجب ماہو، یا پورا کنواں خالی کریں پھر بیٹا انتظار کریں کنویں میں پانی جمع ہو پھر اس نجاست کی جو مقدار ہے وہ بھی نکالیں. اور یجب ماہو، ماہو کی ضمیر جائے گی جمی کی طرف، یا جمی کے ساتھ واجب ہے نضح ماہ والمقدر، کہ ہم وہ بھی مقدار نکالیں جو پانی کے اس نجاست کے لیے معین کی گئی ہے. تداخل کے قائل ہو جائیں گے تو پورا کنواں خالی کریں گے، اس سے دوسرے پانی نکالنے کی ضرورت نہیں. اور اگر تداخل کے قائل نہیں ہوئے تو پورا کنواں خالی کریں گے، پھر تھوڑی دیر انتظار کریں گے کہ کنویں میں پانی جمع ہو، ٹھیک ہے، اس کو نکالیں. یا یہ پہلے اس نجاست والا نکالیں گے، اس کے بعد پورا کنواں جو ہے کیا ہے وہ خالی کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.